सबको उजाला चाहिए, सबको आगे बढ़ना है। तो ये आपका वक्त है। अगर आज आपने जो तकलीफों का सामना आज कर रहे हैं, आपने ये कर लिया, आपने ये मरहला पास कर लिया, तो आप एक बहुत बड़े लेवल पर चले जाएं। कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। ना इल्म का इंसान ऐसा है जैसे बिना रूह के का जिस्म। बिना रूह का जिस्म क्या है? बिना इल्म का इंसान भी, पहले का जमाना अलग था। आज के जमाने में अगर कोई बिना इल्म के रहता है तो उससे बदकिस्मत कोई नहीं, उससे कोई बदकिस्मत नहीं। तो मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पढ़ते रहे। जितना पढ़े उतना कम है। कई सारे स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स हैं। आज कांग्रेस की जैसी हुकूमत आई, हमने फिर से सारे स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स ओपन कर दिए, खास तौर से अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए। सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम पिछली हुकूमत में जो बंद हुए थे, हमने खोल दिए। यहां तक कि कोई अगर फॉरेन भी जाकर पढ़ना चाहता है, अमेरिका जाकर पढ़ना चाहता है, लंदन जाकर पढ़ना चाहता है, 20 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप आज गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक आपको देती है। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, आपका दाखिला जैसा होता है वैसे अगर मेरिट में आपको सीट मिल रही है तो उसकी फीस हुकूमत से आपको मिल जाएगी। प्री मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है सबके लिए रोक दी गई है। किसी और जात के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं है, सिर्फ हमारे लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी गई। स्कूल के बच्चों को भी हम प्री मैट्रिक पर स्कॉलरशिप दे रहे हैं, दूसरी किसी के लिए नहीं, सबके लिए बंद कर दिया गया, सिर्फ हमारे लिए कंटिन्यू किया गया। तो एक तो हुकूमत की तरफ से आपको जो फायदा होना चाहिए आप उसका भी फायदा उठाएं। दूसरा, जो मुस्लिम ऑर्फनेज की तरफ से काम हो रहा है, ये तो बिल्कुल तारीफ के काबिल काम है। आप यहां का भी इससे भी फायदा उठाएं। और दूसरा, ऐसे कई इदारे हैं जो मदद करना चाहते हैं। कई लोग, कभी शर्माइए मत। अगर फीस के लिए, तालीम के लिए आपको किसी की मदद लेनी पड़े तो कभी शर्माइए मत, क्योंकि आपके दिल में ये एक बात रख लीजिए, आप तालीम याफ्ता होने के बाद आपको अल्लाह साहिब निसाब बना देगा। आप इतनी ताकत बना लेंगे कि आप वो वापस कर सकेंगे, लौटा सकेंगे। अगर उनको जरूरत नहीं है तो किसी और बच्चे को जिसकी तालीम की जरूरत है उसको आप दे सकते हैं। इसलिए कभी शर्माइए मत, कभी ये मत सोचिए कि मैं किसी के आगे हाथ फैला रहा हूं। अगर कोई मदद कर रहा है, अगर ये इदारा भी आपकी मदद कर रहा है तो ये अल्लाह की तरफ से मदद हो रही है। इनका भी फर्ज है, हमारा भी फर्ज है, हुकूमत का भी फर्ज है। वो कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आप रख कर चलिए। और आने वाले दिनों में मैं खुश हूं आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं। मेरा ताउन आपके साथ हमेशा रहा है, रहेगा। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, थोड़ा और ज्यादा खर्च करिए इस माशरे पर, और थोड़ा ज्यादा खर्च करिए। जिनकी जरूरत है उनकी जरूरत तक आप पहुंचने की कोशिश कीजिए। वो आप तक आएंगे, ये एक अलग बात है। आप भी ढूंढकर उनको पहुंचकर उन तक मदद करने की कोशिश कीजिए। और जिस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं, जिस तरीके से इस ऑर्फनेज की मिल्कियत को और बड़ा किया, आपने कम नहीं किया। बहुत सारी जगह तो हम देखते हैं कि जो है बचा कुचा उसको भी बेच डालते हैं। आपने जो काम किया है, सारी कमेटी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। इसको आपने और ताकतवर बनाया और प्रॉफिटेबल बनाया और इसको वसी किया, इसका दायरा। लेकिन देने में थोड़ा और आपका दिल आप सबका बड़ा करना चाहिए, ज्यादा मदद होनी चाहिए। ज्यादा बैंक में रहेगा उससे फायदा नहीं है। जो सोशल कैपिटल है ये यहां हमारे सामने बैठा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस मुल्क में मुसलमानों की आज वो हमारी वक्त नहीं रही, हमारी वो हैसियत नहीं रही, वो हमारा पोजीशन नहीं रहा जो एक जमाने में हुआ करता था। आज हम परेशान हैं, मार खा रहे हैं, पिट रहे हैं, जलील हो रहे हैं। इसकी वजह यह भी है
کہ ہمارے اس ملک کے لیے جو پچھلے ہمارے آبا و اجداد نے جو کنٹریبیوشن کیا تھا وہ کنٹریبیوشن ہماری نسل نہیں کر پا رہی، اور آج اگر اس طریقے کی قربانیاں ہمیں دینی ہے، کنٹریبیوٹ ہمیں کرنا ہے، تو تعلیم کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا سوشل سرمایہ ہے، اس پر آپ کتنا انویسٹ کریں گے اتنا ریٹرن اس قوم کو عزت کے ذریعے یہ لوگ لا کر دیں گے، ہمارا سر فخر سے یہ لوگ اونچا کر دیں گے۔ تو آپ جو کام کر رہے ہیں یہ اس پورے معاشرے کے لیے ہمارے یہ آپ کام کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اگلے سال جب میں آپ کے اس پروگرام میں آؤں گا تو آپ کا جو انویسٹمنٹ ہے اس کو دگنا اور اس سے تھوڑا زیادہ ہی ہوگا۔ آپ کے پاس 1 سال ہے سوچ سمجھ کر کس پروگرام میں انویسٹ کرنا ہے، تو ہیومن ریسورس میں آپ انویسٹ کریں گے تو یہی لوگ اس کا 100 گنا واپس لے کر اس قوم کو وہ طاقت، وہ عزت جو ہمیں ملنا ہے وہ ملے گی۔ اس کمیٹی نے آپ کو چنا ہے اور یہاں آپ کو انہوں نے دعوت دی ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کو تھوڑی طاقت دینے کا کام یہ آج کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم کام ہے، کیونکہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، تھوڑی تعداد میں بہنیں ہیں یہاں پہ میری، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں خصوصاً کہ انسان کی جو پہچان ہے پہلے کی دنیا میں، اس کی مال و دولت کتنی ہے، اس کے پاس کیا ایسٹس ہیں، اس کے پاس کیا ملکیت ہے، اس پر ہوتی تھی۔ آج ایک انسان کی پہچان وہ کتنا تعلیم یافتہ ہے، اس کے پاس کیا ایجوکیشنل کوالیفیکیشن ہے، اس سے ہوتی ہے۔ آپ کے پاس جتنا ایجوکیشنل کوالیفیکیشن ہوگا، یہ سب آپ کے ایسٹس ہیں۔ آپ کے بینک میں جیسا آپ نے کچھ ڈپازٹ کیا ہے، ایسا آپ کی ڈگریاں آپ کا ڈپازٹ ہے۔ اور جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، آج ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ہیں، میرے بھائی بہن آپ یہاں موجود ہیں، آج ہو سکتا ہے آپ کے پاس کچھ نہ ہو سکتا ہے آج آپ پریشان ہو سکتا ہے یہ جو آپ اسٹڈیز کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں آپ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو۔ میری بہنیں ہیں جن کے بچے پڑھ رہے ہیں، آپ کو بھی ہو سکتا ہے کہ گھر چلانے تک کی مجبوری ہو، لیکن اگر آج آپ نے صبر و تحمل کے ساتھ جد و جہد کر لی، آپ کے بچوں کو آپ نے پڑھا دیا، تو وہ بچہ یا بچی آگے چل کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اس دنیا کو فتح کرنے کے قابل بن جائے۔ آج ہم سب یہاں پر ایک خصوصی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے پاس جتنے بھی یہاں پر ریسیپینٹس ہیں جو اسکالرشپس لینے کے لیے آئے ہیں، اس میں کئی پرانے بھی ہیں اور کئی نئے بھی ہیں۔ میں یہاں یتیم بچوں کی کفالت، یتیم بچوں کی رہائش، یتیم بچوں کی پڑھائی، تعلیم، صحت، ہر چیز کا ان کے لیے نظام ہے۔ یہ جو یتیم بچے جب یہاں پر آ جاتے ہیں تو یہ ساری پراپرٹی، ساری ملکیت کے وہ مالک ہو جاتے ہیں جب تک وہ یہاں ہیں، اور یہاں سے جب تک وہ ساری تعلیم یہاں سے پا کر نہیں جاتے، یہ یہاں کے اونرس، یعنی وہی یہاں کی ملکیت ہے۔ اتنا ہی نہیں، بچوں کو ان
ان کے تعلیم کے ساتھ، ان کی رہائشی کے ساتھ، ان کا پورا ایجوکیشن کمپلیشن کے ساتھ بھائیکوں بچوں کو، عورت بچوں کو یہاں پر ان کی شادی کے لیے بھی ایک فنڈ بھی دیا جاتا ہے. لیکن اس کے لیے یتیم بچے جو ہے 5 سال سے 8 سال یا کم سے کم 10 سال تک کی عمر کے بچوں کو یہاں پر ہم ایڈمیشن دیتے ہیں، جو یہاں کے جن کو یہاں ہم انمیٹس کہتے ہیں. ایک بار وہ بچے آ گئے تو یہاں پر ہمارے ساتھ 12 15 18 سال تک بھی ان کا جتنا بھی ایجوکیشن ہوتا ہے یہاں پر ان کا پورا ایجوکیشن مکمل ہوا تک ہم وہ بچوں کو چھوڑتے نہیں. یہاں کا نظام بھی ایسا ہے کہ جیسے آپ لوگ یتیم بچوں کو جو کئی مشکلات سے گزرتے ہیں، گھروں میں پریشانیاں رہتے ہیں، اس کے باوجود ان کی تعلیم پوری مکمل نہیں ہوتی، چھوٹا موٹا پڑھائی کر کے چھوٹے موٹے کاموں میں، مزدور کے کاموں میں چلاتے ہیں. لیکن یہاں بچے جب آ جاتے ہیں تو اچھے اچھے گھروں کے بچے کوئی بھی اتنی اچھی تعلیم نہیں ملتی، ان کو اتنا اچھا جو فیسلٹیز نہیں ملتے جو کہ یہاں پر یتیم بچوں کو وہ سب چیزوں سے ان کو نوازا جاتا ہے اور وہ ہر چیز سے جو ہے یہاں سے لطف اٹھاتے ہیں. قریب 700-800 کا مجمع ہے. ہمارے بچے یہاں پر 450 بچے ہیں. تو اگر ہمارے بچے یہاں رہتے تو یہ جو پنڈال ہے اور یہ دگنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ بچے یہ ونٹر ویکیشن میں دسہرے کی چھٹیوں میں گئے ہیں تو صرف ہمارے پاس 12-15 بچیاں ہیں جو آپ کے سامنے ابھی حمد اور نعت پیش کیا. یہ رہا ہمارے یتیم خانے کے بچوں کا نظام. اور اس کے علاوہ ہم جو ہے بڑے بچے جو یتیم بچے جو بڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پر ایک قانون ہے 5 اور 8 سال کے درمیانی بچوں کو یہاں پر ایڈمیشن لینا. لیکن جب بچہ بڑا رہتا ہے، جو 15 سال 18 سال 14 سال کا رہتا ہے، ہائر ایجوکیشن میں رہتا ہے، پڑھائی میں رہتا ہے، جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بچوں کو ایڈمیشن یہاں پر نہیں ملتا. ایسے بچوں کو ہم جو ہے اڈاپشن بھی رکھے ہیں. یہ جو مہم ہم قریب 7-8 سال پہلے ہم شروع کیے ہیں. الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ آج آج کا جو نظام ہے، جو آپ لوگ ہم سب جمع ہوئے ہیں، اسی کا ایک نتیجہ ہے. آج سے 8 سال پہلے جبکہ ہمارے مرحوم صدر جناب سراج اللہ خان صاحب یہاں کے صدر تھے، ان کے پاس ہم لوگ بہت ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کے بارے میں بات کرتے تھے. اس وقت ہماری اتنی انکم بھی نہیں تھی. اس وقت میں ایک چھوٹی سی چیز دماغ میں آئی. میں ہمارے صدر صاحب سے یہ بات کیا کہ ہم لوگ یہاں پر بچوں کی تعلیم پرورش سب کرتے ہیں. جو چھوٹے بچے ہیں، جب بچہ بڑا رہتا ہے، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ایسے بچوں کے لیے کچھ ایک بجٹ سینکشن کیجئے کہ بھئی ہم ان بچوں کو اڈاپٹ کر سکے، اسکالرشپ دے سکے. ان دنوں قریب 8 سال پہلے ہمارے مرحوم صدر صاحب نے پوچھا کہ کتنا پیسہ چاہیے. میں نے کتنا بھی دو صاحب کوئی بات نہیں، شروع کریں گے بول کے. اس وقت انہوں نے 5 لاکھ روپے کا بجٹ سینکشن کیا، اور وہ بھی کہ بڑے کمیٹی میں رکھ کے اس کو ایک ریزولوشن پاس کریں گے بول کے. تو ہم لوگ کمیٹی میں رکھے، اس کو ریزولوشن پاس کیے. اس وقت 5 لاکھ کا ہم جو اسکالرشپس ہو یا بچوں کو اڈاپشن کرنا ہے وہ شروع کیے. الحمدللہ وہ 5 لاکھ سے 50 لاکھ ہو گئے. جیسے جیسے ہم لوگ ایسے سوچتے رہے، اللہ تعالیٰ ہماری یتیم خانے کی کمائی میں ہو یا یہاں کی ریونیو جنریشن میں ہو، بے انتہا برکت دی ہے. جبکہ ہم یہاں پر آئے تھے، ہم صرف 11 لاکھ روپے دیکھ رہے تھے. یہاں پر یہاں کی جو مالی حالت، جو انکم، جو یہاں پر رینٹلز آتے تھے، وہ 11 لاکھ روپے تھے. آج اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہماری جو انکم ہے، ماہانہ انکم 80 لاکھ روپے ہو گئی ہے. تو اسی وجہ سے ہم لوگ پچھلے سال 25 لاکھ دیے، یعنی 5 لاکھ سے ہر سال اس میں اضافہ ہوا. اور لاسٹ ایئر ہم 25 لاکھ دیے. ابھی 50 لاکھ ہم جو ہے اسکالرشپ کی شکل میں دے رہے ہیں. انجینئرنگ اور پروفیشنل جو بھی میڈیسن کے بچوں کو 25,000، اور ڈگری کے بچوں کو 12,000،
जो डबल डिग्री करते हैं, MSc, MA, MCOM करते हैं, उनको 15,000, PUC के बच्चों को 8,000 और हाई स्कूल के बच्चों को 5,000 की हम लोग जो है एक अमाउंट जो है तय किए हैं स्कॉलरशिप की शक्ल में, वो हमें लोग जो है आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। मैं फिर एक बार आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं, जो काफी देर से आप यहां बैठे हुए हैं अपने बच्चों के साथ। तमाम खवातीन जो आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। इंशाअल्लाह बैठे रहिए। अब बहुत जल्द जो है आपके बच्चों के लिए वो चेक्स वगैरह तकसीम किए जाएंगे।